ایک بڑا اور خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ صہیونی اسرائیل نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو اپنے مذموم اور دہشت گردانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ انکشاف عالمی نشریاتی ادارہ الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ وابستہ صحافی نے کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نواز تھنک ٹینک مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا بانی کرنل یگال قارمون اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کا حصہ رہ چکا ہے۔ مذکورہ تھنک ٹینک نے ایک متنازع بلوچ میریار بلوچ کو اس منصوبے میں مشیر کے طور پر شامل کیا ہے، جو وہی دہشت گرد ہے جس نے بھارت کی حمایت اور بلوچستان کی یک طرفہ آزادی کا اعلان کرتے ہوئے نریندر مودی کو 60 ملین بلوچوں کی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق اس منصوبے کا مقصد ایران اور پاکستان میں بلوچ دہشت گردوں کے ذریعے اسرائیلی اثر و رسوخ کو بڑھانا ہے۔ بلوچستان کی بدامنی اور دہشت گردی میں برہمن سامراج بھارت جہاں پیش ہے، وہیں اب اہل غزہ کی نسل کشی میں ملاوس صہیونی اسرائیل بھی پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی کو ہوا دینے میں بلوچ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ واشنگٹن تھنک ٹینک کی ویب سائٹ پر اعلان کردہ بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ اسرائیلی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ عرب میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم کے اجالی ترجمان میریار بلوچ کی اصلیت پر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ فرضی میریار بلوچ کی پوسٹ کو بھارتی اور اسرائیلی میڈیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پروجیکٹ میں اجالی دانشوروں کے ذریعے بلوچ دہشت گردوں کو صہیونی ایجنڈے سے جوڑا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے انکشاف میں پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے میں اسرائیلی و بھارتی ہاتھ ملوث ہونے کی کوشش بے نقاب کی گئی ہے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کو جہاں فتنہ الہندوستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہیں الجزیرہ کے انکشاف کے بعد اب BLA اور BLF جیسے دہشت گرد گروپوں کو اسرائیلی ایجنٹس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان خوارج اور فتنہ ہندوستان کا کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کے بیٹے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہیں رواں برس 6 سے 10 مئی کے درمیان پاک افواج نے بھارت کے خلاف جن غیر معمولی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو جو پذیرائی ملی ہے، اس نے بھارت کے ساتھ ساتھ صہیونی اسرائیل کو بھی پریشان کر رکھا ہے کہ پاکستان اور پاک افواج کو میدانی جنگ میں شکست دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ لہٰذا اب یہ دونوں دہشت گرد ریاستیں پاکستان میں انتشار اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ ان دونوں دہشت گرد ریاستوں کو پاک افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا یہ قول نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر بھارت کی 13 لاکھ افواج پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد عناصر کیا ان کی نسلیں بھی ریاست پاکستان اور پاک افواج کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔